ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں منعقدہ 3 روزہ بین الاقوامی کشمیر کانگریس کے اختتام پر جاری ہونے والے اعلامیہ میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت، غیر قانونی تسلط اور ظلم و تشدد کو مسترد کرتے ہوئے کشمیری عوام کو ان کا ناقابل تنسیق حق خود ارادی دینے سے بھارت کے مسلسل انکار کی مذمت کی گئی ہے۔ کانگریس کا انعقاد لیگل فورم فار کشمیر نے سینٹر فار اکنامک اینڈ سوشل ریسرچ کے تعاون سے کیا تھا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ بھارت مقبوضہ علاقے میں بین الاقوامی قانون، اقدار، معاہدوں اور کنونشنوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے اور جموں کشمیر کو اپنی نوآبادی بنا کر ملک میں ضم کرنے کے مجرمانہ ارادے سے اس پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں جارحانہ انداز میں اپنے فسطائی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے اور مکمل استثناء اور بغیر کسی جواب دہی کے مقبوضہ علاقے میں جنگی جرائم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق بھارت نے اپنے استعماری منصوبے جاری رکھتے ہوئے کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت حاصل ضمانتوں سے بھی محروم کر رکھا ہے۔ اعلامیہ میں عالمی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ناانصافی انصاف کے لیے خطرہ ہے کہ اصول کو بروئے کار لائے، کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں عالمی برادری اور بین الاقوامی اداروں کی ناکامی پہلے ہی اقوام متحدہ کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے اور اس کی ساکھ اور حیثیت پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ انقرہ اعلامیہ پر انٹرنیشنل کشمیر کانگریس کے تمام شرکاء نے متفقہ طور پر دستخط کیے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فوجیوں کے ہاتھوں نہتے کشمیریوں کا قتل عام، گرفتاریاں، ظلم و تشدد اور خواتین کی عصمت دری روز کا معمول بن گیا ہے۔ حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر عالمی برادری کو مودی کی جاری یلغار سے کشمیریوں کے تحفظ کے لیے فوری مداخلت کرنی چاہیے۔ نئی دہلی کی ایک عدالت نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما نعیم احمد خان کی طرف سے ان کے خلاف 2017 میں جھوٹے مقدمے میں دائر کی گئی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ نعیم احمد خان کو جو 14 اگست 2017 سے مسلسل عدالتی حراست میں ہے، بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA نے اسی سال 24 جولائی کو سری نگر میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا تھا۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے ایک ٹویٹ کے ذریعے دیگر سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کی طرح مقبوضہ جموں کشمیر کے تمام خاندانوں کا ایک ڈیٹا بیس بنانے کے مودی حکومت کے منصوبے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری خاندانوں کے لیے منفرد ID بنانے کا منصوبہ کشمیر کے باشندوں کی زندگیوں پر ظالمانہ گرفت کو مضبوط کرنے کی خاطر نگرانی کا ایک اور ہتھ کنڈا ہے۔ محبوبہ مفتی نے افسوس ظاہر کیا کہ بھارت کشمیریوں کو شک و شبے کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور مجوزہ منصوبہ خاص طور پر 2019 کے بعد جب جموں کشمیر کو خصوصی حیثیت ختم کرنے کے لیے دفعہ 370 کو منسوخ کر دیا گیا تھا، بڑھتے ہوئے اعتماد کے فقدان کی علامت ہے۔